اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے یزید، تیرا تاج و تخت دو گھڑی کا تھا، آج بھی ہے دلوں پر حکومت حسین کی۔ واقعہ کربلا جہاں حوصلے کا نام ہے، یہ تحریک اسلام کا وہ پرسوگ واقعہ ہے جو قیامت تک نہیں بھلایا جا سکتا، جس میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام شہید کر دیے گئے تھے۔ یزید خلیفہ کے عہدے پر فائز ہو چکا تھا اور اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام پر ڈٹ جانے والے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تھے، جنہوں نے اپنے نانا کے حق دین پر ڈٹ جانے اور اسے بچانے کی قسم کھا چکی تھی۔ حضرت امام حسین کو کوفہ سے سینکڑوں خطوط موصول ہوئے تھے، جس میں یزید کے ظلم اور غیر اسلامی نظام کے بارے میں لکھا گیا تھا۔ یزید ابن معاویہ ان سے اپنے خلیفہ ہونے کی بیعت لینا چاہتا تھا، جس کو حسین رضی اللہ عنہ ابن علی غیر قانونی، ناجائز اور غیر شرعی سمجھتے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ ابن ابی سفیان کے درمیان صلح معاہدہ کے خلاف یزید کو وراثت میں ملی تھی۔ ان کے جواب میں آپ نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ جو خط بھیجا، اس کے الفاظ کچھ یوں تھے: میں اپنے خاندان کے سب سے با اعتماد چچا زاد بھائی کو آپ کی طرف بھیج رہا ہوں تاکہ وہ مجھے آپ لوگوں کے حالات سے آگاہ کرے۔ اگر اس نے مجھے خبر دی کہ آپ لوگ وہی ہو جنہوں نے مجھے خط لکھے ہیں تو میں آپ کے ہاں آؤں گا، مگر وہ لوگ گورنر کوفہ عقیل ابن زیاد کے خوف سے حضرت مسلم بن عقیل کو تنہا چھوڑ چکے تھے، اور حضرت مسلم بن عقیل کوفہ کی گلیوں سے ناواقف تھے۔ ابن زیاد کے ایک سپہ سالار نے ان کو امان دینے کا وعدہ کیا تو انہوں نے گرفتار کر لیا گیا اور بعد میں انہیں کوفہ کے محل کی چھت سے دھکا دے کر شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے مکہ چھوڑا اور کوفہ کی جانب ہجرت کا فیصلہ کیا۔ یکم محرم کو کربلا کے قریب پہنچے، پھر تھوڑا آرام کر کے 6 محرم کو ایک بستی میں پہنچے۔ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اسی مقام پر پڑاؤ ڈالنے کو کہا۔ روایت کے مطابق امام حسین سے جنگ کرنے کے لیے جو پرچم سب سے پہلے بلند ہوا وہ عمر بن سعد کا تھا۔ وہ اپنا 4000 فوجیوں کا لشکر لے کر کربلا پہنچا اور امام حسین علیہ السلام کے مقام کے سامنے اس نے اور اس کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا۔ 4 محرم کو ابن زیاد نے جامع مسجد کوفہ میں خطبہ دیا، جس میں اس نے امام حسین کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا اور کہا: حکم یزید سے تمہارے لیے خزانوں کے منہ کھول دیے گئے ہیں، تم اس کے دشمن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بہت سے لالچی تیار ہو گئے، ان میں سے سب سے پہلے سمر نے کربلا روانگی کی درخواست کی، اور 4 محرم کو بہت سے چھوٹے بڑے یزیدی لشکر کربلا جمع ہو گئے، جس کے بعد ابن زیاد نے 70,000 کا لشکر بھیجا۔ امام حسین پر پانی بند کر دیا اور حکم دیا کہ امام حسین کو شہید کر دیا جائے۔ محرم کی 6 شب کو امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں پانی ختم ہو چکا تھا۔ 8 محرم کو عمر بن سعد نے پیغام بھیجا کہ یزید کی بیعت کر لیں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، جس پر امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں یزید کے ساتھ بیعت کا اعلان کرنے کی بجائے اپنی جان قربان کرنا چاہوں گا۔ ایسا شخص جو ظالم ہے، دنیاوی لذتوں میں ڈوبا ہوا ہے، احکام اللہ کی بے رحمی سے خلاف ورزی کرتا ہے اور کھلے دربار میں پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتا ہے، یہاں سے دور جانے کو ترجیح دوں گا۔ اگر میں مجبور ہوں تو میں کسی منافق کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کروں گا۔ اس کے بعد شمر جو یزیدی فوج کا کمانڈر تھا، اس نے حضرت عباس کے خیمے کے پاس آ کر کہا: عبداللہ، جعفر اور عثمان، میں رشتے میں تمہارا ماموں ہوں، اگر تم امام حسین علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دو تو میں تمہیں بچا سکتا ہوں۔ لیکن انہوں نے بڑی دلیری کے ساتھ اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ 9 محرم کو حضرت امام حسین علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ دشمن حملہ کے لیے تیار کھڑا ہے، اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ ان سے 1 شب کی مہلت مانگ لیں۔
تاکہ یزیدی لشکر کو ایک رات سوچنے کو مل جائے اور نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ رات اپنے پروردگار کی عبادت اور دعا میں بسر کریں۔ امام حسین اور عمر بن سعد میں یہ آخری گفتگو تھی۔ حملہ ایک دن کے لیے ملتوی ہو گیا اور اس کے بعد معصوم بچوں کا پانی روک دیا گیا۔ جب رات کی تاریکی ہوئی تو امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو بلایا اور ان سے مخاطب ہو کے کہا کہ میں کسی کے ساتھیوں کو اپنے ساتھیوں سے زیادہ وفادار اور بہترین نہیں سمجھتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو میری طرف سے جزائے خیر عطا کرے۔ جو جانا چاہتا ہے وہ رات کی تاریکی میں چلا جائے۔ مگر امام حسین علیہ السلام کے اصحاب اپنے جذبات اظہار کرتے ہوئے عرض گزار ہوئے، ہم آپ پر اپنی جانیں قربان کر دیں۔ 10 محرم کو سورج طلوع ہوا، فجر کا وقت ہونے والا تھا۔ امام حسین امامت کروا رہے تھے کہ اتنے میں یزیدی فوج نے تیروں کی برسات شروع کر دی اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے بہت سارے ساتھی شہید ہو گئے اور اسی طرح جنگ کا آغاز شروع ہو گیا۔ ایک ایک کر کے تمام جانثار آپ پر جانیں قربان کرتے رہے۔ 6 ماہ کا حضرت علی اصغر پیاس سے بلبلا رہا تھا۔ آپ نے انہیں گود میں لیا اور باہر آ گئے اور بآواز بلند اپنا تعارف کروایا اور فرمایا، میں حسین علیہ السلام ابن علی ہوں، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کا بیٹا۔ مجھے قتل کر کے جہنم خریدتے ہو۔ دیکھو یہ 6 ماہ کا بیٹا پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ آپ نے 6 ماہ کے بیٹے کو ہوا میں بلند کیا، تبھی 2 منہ والا تیر حضرت علی اصغر کے حلق پر لگا اور سوکھا گلا خون سے تر ہو گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام شدید غمزدہ تھے۔ نماز عصر کا وقت تھا۔ آپ نے ریت سے تیمم کیا اور نماز عصر کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یزیدی فوج نے آپ پر تیروں کی برسات شروع کر دی۔ اس کے باوجود آپ نماز پڑھتے رہے، مگر جب آپ نے سجدہ ریز ہوئے تو شمر نے ان پر تلوار سے حملہ کیا اور امام حسین کا سر تن سے جدا کر دیا اور اس کو نیزے پر بلند کر دیا۔ نعوذ باللہ۔ بی بی زینب نے یزید کے دربار میں ایک یادگار خطبہ دیا۔ بی بی زینب نے یزید کو کہا، تو ساری طاقت بھی لگا دے، تو میرے نانا کے دین کو نہیں مٹا سکے گا۔ اسلام اور ہمارا نام قیامت تک رہے گا، اور ایسا ہی ہوا۔